اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمن پروگرام ایسا کیوں ہے میں حاضر خدمت ہے۔ دوستو، 18ویں صدی عیسوی سے سیاست میں پبلک اوپینین، جسے ہم عوامی رائے یا رائے عامہ کہتے ہیں، کو بتدریج اہمیت حاصل ہوتی رہی ہے۔ آج رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے اوپینین پولز کروائے جاتے ہیں، اور یہ کام حکومت بھی کرتی ہے، سیاسی پارٹیاں بھی کرتی ہیں، اور پرائیویٹ ادارے بھی، تاکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک یا ایک سے زائد ایشوز پر عوام کی رائے معلوم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے نت نئے سائنٹیفک اور جدید میتھڈالوجیز بنائی اور استعمال کی جا رہی ہیں آل اوور دا ورلڈ۔ سیاست میں آج اس کی اہمیت اور افادیت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو کہ پرانے وقتوں میں رائے عامہ یا عوامی رائے معلوم کرنے کی ضرورت کیوں نہیں تھی۔ یہ ایک طرح سے ریورس ٹیکنالوجی ہے کہ اس وقت کیوں نہیں تھی، اور پھر ایسا کیا بدلا کہ آج اس کی ضرورت پیش آئی۔ ایسا کیوں ہے، جو کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے، میں آج ہم یہی جستجو کریں گے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ یہ کائنات تقریباً 4 ارب سال پرانی ہے، اور یہ ایک اندازہ ہے، ورنہ ہمارے لیے 4 ارب سال یا 2 ارب سال کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر کائنات 2 یا 5 سال بھی پرانی ہو تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر یہ 2 ارب سال پرانی ہو، 4 ارب سال پرانی ہو، یا لاکھوں سال پرانی ہو، تو انسانی زندگی کا دورانیہ پھر بھی محض پل 2 پل کی بات ہے۔ ولیم شیکسپیئر نے اپنے پلے میکبیتھ میں ایک جگہ کہا تھا کہ لائف از اے بریف کینڈل، لائف از اے بریف کینڈل، مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی اس چھوٹی موم بتی کی مانند ہے جو ہماری پیدائش پر جلنا شروع کر دیتی ہے اور پھر جلد ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا 4 ارب سال پرانی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کائنات میں زمین کی حیثیت اور جسامت ساحل سمندر پر بکھری ریت، تمام دنیا کے ساحل سمندروں پر بکھری ریت کہ ایک ذرے کے برابر ہے۔ جس ذرے کی ہم بات کر رہے ہیں اس پر ایک اندازے کے مطابق اب تک 110 ارب انسان پیدا ہو کر فنا ہو چکے ہیں، مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں، راکھ اور گیسز میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جیسے آج کا زمانہ اکنامک کمپٹیشن کا زمانہ ہے، جس میں ہم لوگ 18 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، 18 گھنٹے۔ اس وقت کے انسانوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ یعنی اس وقت کے انسان کے ذہن پر ضرورت کے کون سے ہتھوڑے برس رہے تھے، جس طرح کہ آج ہمارے ذہنوں پر اکنامک کمپلشنز کے ہتھوڑے برس رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں کیا تھا؟ انہیں کل کے متعلق کیا خدشات لاحق تھے؟ تو جناب، اس وقت شدید قسم کی نسلی، قبائلی اور علاقائی عصبیتیں جوان تھیں، توانا تھیں، تر و تازہ رہتی تھیں، اور انسانوں نے اپنے جیسے انسانوں کو ان عصبیتوں کے نام پر پورے شوق سے اور اعتماد سے قتل کیا، اور خود بھی قتل ہوئے۔ میں نے کہا کہ پورے شوق اور اعتماد سے، کیونکہ انہیں اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مولانا مودودی صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا، فرمایا ہے کہ کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، یعنی اتنا شعور نہیں تھا
کہ وہ کیوں نہ مخالف قبیلے کے لوگوں کو قتل کرے. یعنی قتل کرنے کے لیے اتنا جواز کافی تھا کہ کسی کا تعلق کسی مخالف قبیلے سے ہو. اور مولانا صاحب نے یہ بالکل صحیح فرمایا تھا. جنگوں میں تو خون کی ندیاں بہا دی جاتی تھی، گھوڑے دوڑا کر زخمیوں کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھی، ان کا سرما بنا دیا جاتا تھا، اور دشمن کے سروں کے مینار بنا دیے جاتے تھے. اس کو فخر سمجھا جاتا تھا. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ چند سالوں بعد مخالف قبیلہ پھر اپنی طاقت مجتمع کر لیتا تھا، وہ جوابی وار کرتا تھا، اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا تھا. ہم آج اچھے قوانین کا مطالبہ کرتے ہیں اور برے قوانین کو بدلنے کے لیے احتجاج کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، کرتے ہیں نا. لیکن اس وقت تو سرے سے قانون نام کی کوئی چیز نہ تھی. دراصل قانون کی سچ ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ہر شخص، ہر قبیلے اور ہر چھوٹی ریاست کو علم ہوتا تھا کہ طاقت اور سیلف ڈیفنس ہی سکہ رائج الوقت ہے، یہی چلے گا. اگر کچھ میٹر کرتا تھا تو وہ یہ تھا کہ کسی کے پاس حملہ آور ہونے کے لیے کتنی طاقت ہے، یا پھر وہ کتنے بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کر سکتا ہے. اوروں پر حملہ کرنا اور دوسروں سے اپنا دفاع کرنا قانون سے زیادہ اہم، بلکہ یہ سمجھے کہ یہی قانون تھا. کمزور کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے بھاگ جانے کے، متی ہو جانے کی، یعنی کہ سرنڈر ہو جانے کی، اور یا پھر جنگلی خرگوش کی طرح پوری زندگی چھپ چھپا کر گزارتا تھا. یہ کتنی بدقسمتی کی بات تھی کہ کسی کی موت دوسرے کی زندگی ہوتی تھی. یعنی خود مر جاؤ یا دوسرے کو مارو. ایک اہم بات یہ تھی کہ جہاں ایک طرف وسائل نہ ہونے کے برابر تھے تو دوسری طرف ان لوگوں کے پاس فالتو وقت کی فراوانی تھی. اکثر فراغت کے لمبے عرصے نصیب ہوتے تھے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا اکنامک کمپٹیشن نام کی کوئی چیز نہ تھی. آج کی طرح نہیں کہ اب کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا. ہر شخص تھکا ماندہ ہوتا ہے اور ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتا ہے، کیونکہ کل پھر اسے 12 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس دور کے انسان کی سوچ یا تو علاقائی تھی یا پھر تخیلاتی. علاقائی اس لحاظ سے کہ زندگی قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی جہاں لوگوں کی ضروریات محدود اور وسائل بہت مختصر تھے. تخیلاتی اس وجہ سے، یعنی کہ وہ خیالوں کی دنیا میں رہتے تھے، کیونکہ انسان کو اچھی زندگی کی خواہش ہوتی ہے، اور جب چیزیں کم ہوں، وسائل کم ہوں، محرومیاں زیادہ ہوں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ سارا زور تخیل پر ہوتا ہے. لیکن جب چند قبیلوں نے اکٹھے رہنا شروع کیا تو لوگوں کے پاس زیادہ انفارمیشن آنی شروع ہو گئی. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور یہ انفارمیشن کا مسلسل تبادلہ ہی ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ یہ انفارمیشن کا تبادلہ ہوتا ہے جو ہمارا زاویہ نگاہ اور سوچ کا انداز بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. اب محدود اور پرانے موضوعات، جس سے قبائلی تعصب کی وجہ سے اختلاف کرنا بغاوت سمجھا جاتا تھا. یہ باغی کا لفظ بڑا استعمال ہوتا تھا، وہ قبیلے کا باغی ہوتا تھا جو کوئی اختلاف کرتا تھا. لیکن اب لوگ اس سے گاہے بگاہے اختلاف کرنے لگے. وہی کیسٹ جو بار بار چل رہی تھی، کہاں پر؟ ڈیروں پر، حجروں میں، بیٹھکوں میں، چوپالوں میں، اور یہ صدیوں سے ایک ہی کیسٹ سنائی دیتی تھی. لوگ سنتے تھے اور سناتے تھے، وہ اب بدلنے لگی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا کہ زمانہ قدیم میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی سوچ کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا. بہت محدود زندگی تھی ان کی، ایک دائرے میں تھی.
دوسرے نمبر پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اطلاعات کی ترسیل یعنی فلو آف انفارمیشن اور ایکسچینج آف انفارمیشن نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے کسی قسم کی سماجی تبدیلی کا امکان کم تھا۔ پھر صدیوں بعد نیشنل اسٹیٹ، جسے ہم قومی ریاستیں کہتے ہیں، کا چلن عام ہوا، اس کا رواج بن گیا۔ اس وقت بھی اگر تھی تو 1 یا 2 ریاستیں تھیں، آج ان ریاستوں کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ مثال کے طور پر برصغیر ہندو پاکستان میں ایک وقت میں انگریزوں کے دور میں اور ٹل انڈیپینڈنس تقریباً یہاں 500 سے زائد ریاستیں تھیں، جس میں نواب حکمران تھے یا کوئی چھوٹی شخصیت حکمران ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا جناب کہ ایک اور پیچیدہ مسئلہ سامنے تھا کہ کیسے ان علاقوں اور قبیلے کے کروڑوں افراد کو بغیر کسی جبر، بغیر کسی زبردستی کے، ان کی ہم آہنگی سے رہنے کا بندوبست کیا جائے یا کوئی سسٹم اور طریقہ کار بنایا جائے۔ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ان سب مسائل پر رفتہ رفتہ قابو پا لیا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب ایزی وے ہوا یا ہارڈ وے ہوا؟ یعنی یہ کام آسانی سے ہوا یا بہت مشکل سے ہوا؟ اس کا ذکر اگلے پروگرام میں تفصیل سے ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔